نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو آج کے میرے اس بیان میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ رہبر کامل کی کیا ضرورت ہے، رہبری کی کیا ضرورت ہے، رشد و ہدایت کی کیا ضرورت ہے۔ تو دوسرے پہلو کو نہ چھوتے ہوئے میں ایک پہلو پر زور دینا چاہتا ہوں، تاکہ آج کا جو سوشل میڈیا کا دور، ترقی یافتہ دور، زیادہ ایجوکیٹڈ طبقہ اور مصروفیات، یعنی ایسے لوگ جو مشغول ہے، بیزی ہے ان کا شیڈیول، تو ان کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ کسی کے رہبری میں آ سکے، اور رہبری کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، رہبری کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ اگر اٹھا کر دیکھیں گے کہ قدرت کا جو قانون ہے، قدرت کا جو اصول ہے، وہ رہبری پر ٹکا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ سمجھ نہیں رکھتا، ایک وقت کے بعد جو ہے اس کے اندر وہ سمجھ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ناقص ہوتا ہے، وہ بالغ نہیں ہوتا، تو اس کی سمجھ بھی ناقص ہوتی ہے۔ اور یوں کہہ لو کہ پیدا ہوئے بچے کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی سمجھ جو ہے ڈیولپ ہونے لگتی ہے، اس کے اندر سمجھ آنے لگتی ہے، اس کے اندر وہ شعور بیدار ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب وہ پیدا ہوا تھا تو وہ شعور نہیں تھا، وہ سمجھ نہیں تھی۔ تو یہ قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقام پر جو ہے پیدا کیا کہ وہ جو ہے ماں کے شکم سے جو ہے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے رہبری کرنے والے اس کے والدین ہوتے ہیں۔ پھر آئیے انبیاء کرام کا جو ہے سلسلہ اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دستور بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، اور انسان کو اشرف بنا کر جو ہے یہ ایک دنیا کا نظام چلایا، جہاں پر چرند پرند، جانور، جاندار، بے جان حیوان، چاند، سورج، تارے، زمین، آسمان، 7 طبق زمین، 7 طبق آسمان، یعنی حتی الامکان تمام مخلوقات کے اندر انسان کو سپیریئر بنایا، اور اس کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قدرت چلا رہا ہے۔ تو اس قدرت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلند مقام عطا کروایا، اور اس انسان کے اندر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل مقام عطا فرمایا۔ پھر انبیاء کے اندر بھی جو ہے کیٹیگرائز کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سب سے اشرف مقام عطا کر فرمایا اس کائنات کی مخلوقات کے اندر، جو رہبر کامل بن کر جو ہے اس کائنات کے اندر آئے۔ تمام انبیاء کرام رہبری لے کر جو ہے اس کائنات کے اندر آئے، تو اس کی جو ہے سپروائزری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے منشے کے تحت، اپنے مقصد کے تحت بھیجا۔ پھر کئی انبیاء کرام کے ساتھ کتابیں بھیجا، جو کتابیں بھی جو ہے رہبری کا کام کرتی ہے، اور خود جو ہے رہبر بنا کر بھیجا ان کو، تو وہ بھی رہبری کا کام کرتی ہے۔ آئیے ہم جو ہے دوسرے اصول کو اٹھا کر دیکھتے ہیں قدرت کے، کہ ہر کام کے لیے آپ کو رہبری کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے ٹیلر بننا ہے تو مجھے کسی ٹیلر کو پکڑنا ہوگا، مجھے موچی بننا ہے تو کسی موچی کو پکڑنا ہوگا، مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو کسی ڈاکٹر کو پکڑنا ہوگا، مجھے پائلٹ بننا ہے تو کسی پائلٹ کو پکڑنا ہوگا۔ تو ہر وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی کے اندر، آپ زندگی کے اندر ترقی کرنے کے لیے جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو گویا آپ کو رہبری کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں اور دینا چاہتا ہوں۔ اگر ایک انسان کھانا کھانا چاہتا ہے، کھانا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ کھانا کھانے کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، اور کھانا بنانے کے لیے رہبری کی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے کھانا کھانا چاہتا ہے تو کھانا کھانے کے لیے بھی رہبری کی ضرورت ہے، کہ اس بچے کو سکھانا پڑتا ہے کہ کھانا جو ہے بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس بچے کو، ماں باپ کو سکھانا پڑتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا ہے، کھانا جو ہے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کھڑے رہ کے کھانا نہیں کھانا ہے، کھانا بیٹھ کر کھانا ہے، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا ہے، کھانا بیٹھ کر پینا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑے مقام تک جو ہے، جب آپ اس دنیا کے اندر روشنی ڈال کر دیکھتے ہیں، اپنے نظر کو اس طرف جب لے کر جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھو گے کہ بنا رہبری کے آپ محتاج ہیں۔ ہر انسان بنا رہبری کے محتاج ہے۔
تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ اور ایک 80 سال کا بوڑھا، چاہے وہ کوئی بھی مقام رکھتا ہو، چاہے وہ دنیا میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر چکا ہو، چاہے وہ کتنا ہی پچھڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، آپ دیکھو گے کہ رہبری کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ بنا ایجوکیشن کے، بنا تعلیم کے، بنا نالج کے، بنا رہبری کے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، اور نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے علم سیکھنے پر زور دیا۔ علم سیکھنے کے لیے آپ کو مدرسے میں جانا ہوگا، تو مدرسہ آپ کو علم نہیں سکھاتا، مدرسے کے اندر جو رہبر ہے وہ آپ کو علم سکھاتا ہے۔ کالج آپ کو علم نہیں سکھاتا، کالج کے اندر جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ آپ کو علم سکھاتے ہیں، جو رہبر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی معرفت الہی کی بلندی تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر معرفت الہی کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں اسکالر بننا چاہتا ہے، اس اسکالر کو ہم جو ہے صوفیہ کرام کہتے ہیں، اس اسکالر کو ہم مشائخ عظام کہتے ہیں، اسی اسکالر کو آج ہم جو ہے صوفی کہتے ہیں، اسی اسکالر کو آج جو ہے ولی کہتے ہیں۔ اگر آپ اس مقام پر جانا چاہتے ہیں، اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر اشد ضروری ہے کہ آپ بنا رہبری کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب ایک میں نے مثال دے دیا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جب کھانا کھانا سیکھتا ہے، جب ماں اس کو کھانا ڈالتی ہے، تو بنا رہبری کے وہ کھانا نہیں سیکھ سکتا، وہ کھانا نہیں بنا سکتا، وہ جو ہے قلم نہیں چلا سکتا، وہ جو ہے زبان ہلا نہیں سکتا، وہ جو ہے سننے کے بعد وہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا بنا سمجھ کے، کیونکہ سمجھ بھی جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے رہبری کے ساتھ۔ انسان کے اندر جو شعور بیدار ہوتا ہے وہ رہبری کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو کئی ایسے ہڈن شعور ہوتے ہیں، کئی ایسے لطیف شعور ہوتے ہیں کہ جو بنا رہبری کے بیدار ہو ہی نہیں سکتے۔ جب اس کے ظاہری شعور حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں، وہ جب جو ہے محتاج ہے رہبری کے، تو ایسے نہ جانے کتنے حواس اور نہ جانے کتنے ایسے جو ہے لطائف اس کے انسان کے اندر موجود ہے۔ جب ہم صوفیہ کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیگر بزرگان دین نے دیگر مقام پر دیگر لطائف کا ذکر فرمایا۔ تو بنا رہبری کے جب حواس خمسہ نہیں کام کر سکتے صحیح طور پر، جیسا اس کا اصول ہے اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے، تو سوچو کہ جو حواس خمسہ بیدار نہیں ہے، جو مخفی ہے، جو ہڈن ہے، جو چھپے ہوئے ہیں، جس کے بیدار ہونے کے بعد آپ جو ہے ولایت کے اندر ایک بڑا مقام طے کر سکتے ہیں، قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، معرفت الہی کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی سمجھ کو سامنے رکھیے اور اپنا مطالبہ کیجئے کہ جب اب میں دنیا میں جھانکتا ہوں دنیاوی اعتبار سے، تو جب ایک دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز کرنے کے لیے بنا رہبری کے میں نہیں کر سکتا، بنا گائیڈنس کے میں نہیں کر سکتا، بنا ایجوکیشن کے میں نہیں کر سکتا، بنا نالج کے میں نہیں کر سکتا، تو معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی جاننا پہچاننا وہ بنا رہبری کے کیسے ممکن ہے؟ تو آج کا جو نوجوان طبقہ یہ کہتا ہے کہ پیر کامل کی کیا ضرورت ہے، تو پیر کامل کی اشد ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے جو مقام جو ہے قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے اپنی مثال میں سمجھایا، تو مولا کریم ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے کہ اگر واقعی میں آپ طلبگار ہے، طالب مولا ہے آپ، تو آپ کو اشد ضروری ہے کہ رہبری کی ضرورت ہے، رشد و ہدایت کی ضرورت ہے، تعلیمات کی ضرورت ہے، نالج کی ضرورت ہے، انفارمیشن کی ضرورت ہے، ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ انفارمیشن، یہ تعلیمات، یہ علم، یہ تعلیم، یہ ڈیٹا، یہ تمام چیزیں بنا رہبری کے جو ہے آپ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ کتابیں تو بہت موجود ہیں، نالج تو بہت موجود ہے، انفارمیشن تو بہت موجود ہے، ڈیٹا تو بہت موجود ہے۔ آج کا دور اے آئی کا دور ہے۔ کون سا دور ہے آج کا؟ اے آئی کا دور ہے۔ تو جو اے آئی کے دور میں مہارت رکھتے ہیں، میں ان لوگوں کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی آپ ماڈل کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کوئی ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں، تو آپ دیکھو گے کہ اے آئی کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جتنے الگورتھم ہیں جو کام کرتے ہیں، تو وہ الگورتھم ڈیٹا مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ وہ ڈیٹا مانگتا ہے۔ تو آپ اس کو ڈیٹا تو دے دیتے ہو، لیکن اے آئی کیا کرتا ہے؟ اس میں لاجک بلڈ کرتا ہے، اس کو پروسیسنگ کرتا ہے، اس کو پروسیسنگ کرنے کے بعد جو ہے آؤٹ پٹ دیتا ہے۔
تو اگر آپ نے صرف جو ہے ایک سسٹم کو ان پٹ دے دیا لیکن اگر الگورتھم نہیں سیٹ کیا تو کیا وہ آپ کو ریزلٹ صحیح دے گا؟ تو بالکل نہیں دے گا. تو اے آئی کیا کرتا ہے؟ ڈیٹا سیٹ تو لے لیتا ہے لیکن اس کو پروسیسنگ کرنے کے لیے جو ہے الگورتھم لگاتا ہے, لاجک لگاتا ہے, اس میں کئی طریقے کے جو ہے لاجک لگا کر جو ہے اس کو اسمارٹ بناتا ہے, آٹومیٹڈ بناتا ہے. تو یوں ہی ماڈل ٹرین نہیں ہوتا ہے. تو بنا ڈیٹا کے ماڈل ٹرین نہیں ہوگا, بنا ڈیٹا کے ماڈل ٹرین نہیں ہوتا. لیکن اگر ڈیٹا آ گیا اور اگر میں کوئی الگورتھم نہیں اپلائی کروں تو آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ تو جیسا ان پٹ ہوگا وہی آؤٹ پٹ ہوگا, ٹرانسفارم نہیں ہوگا. وہ کیا نہیں ہوگا؟ ٹرانسفارم نہیں ہوگا. تو ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں, آپ کے پاس معلومات ہے, آپ کے پاس جانکاری ہے, آپ کے پاس علم ہے جس کو آپ علم سمجھتے ہو, تو اس کے ساتھ ایک اسمارٹ سسٹم لگے گا, ایک الگورتھم لگے گا جو پیر کامل کے پاس وہ الگورتھم موجود ہے. وہ الگورتھم پیر کامل کے پاس موجود ہے کیونکہ اس نے کئی ایسے ماڈل ٹرین کر چکا ہے. وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے, جو ایسے الگورتھم, ایسے ہزاروں الگورتھم کو جانتا ہے کہ اس ڈیٹا کو کس الگورتھم کے ساتھ فٹ کر کے جو ہے کیسے ٹرین کرنا ہے. تو وہ جو ہے پیر کامل اس میں مہارت رکھتا ہے اور وہ ایسا ریزلٹ دیتا ہے اپنے آنے والے جو ہے مریدوں کو. تو اگر آپ اس راہ کے اندر چاہتے ہیں کہ معرفت الہی حاصل کر لے تو سب سے پہلے ضرورت ہے صحبت کی, صحبت مرشد کی. کیونکہ محض جو ہے علم سے آپ نہیں پا سکتے, کیونکہ علم تو کہیں سے بھی لے لو گے آپ, علم تو کہیں سے بھی حاصل کر لو گے آپ, کتابوں سے, اس سے, لیکن شعور کہاں سے لاؤ گے آپ؟ وہ سمجھ کہاں سے لاؤ گے آپ؟ وہ ضیا کہاں سے لاؤ گے آپ؟ وہ نور کہاں سے لاؤ گے؟ تو وہ نور, وہ ضیا, وہ سمجھ, وہ شعور, وہ جو انٹیلیجنس, وہ آپ کو پیر کامل کی جو ہے صحبت سے نصیب ہوتا ہے, عطا ہوتا ہے. تو وہ صحبت جو ہے اشد ضروری ہے. تو اگر کوئی پیر کامل کی تلاش بھی کر رہا ہے تو میں ان لوگوں کے لیے یہ نصیحت کر دوں کہ آپ جو ہے ایسے پیر کامل سے بیعت ہو جائے کہ جن کے دربار میں, جن کی خانقاہ میں, جن کی صحبت آپ اختیار کر سکو, جن سے آپ باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل کر سکو. کیونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے اور تربیت کے لیے صحبت شرط ہے. تو آپ جو ہے صحبت اختیار کر سکو اور وہ پیر جو ہے آپ کو روحانیت کو مضبوط کرے, آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ کیا کرے, آپ کی روحانیت کو مضبوط کرے. ورنہ آج کے نوجوانوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے, تو میں اس غلط فہمی کو بھی جو ہے تلخ انداز میں دور کر دوں کہ پیر کامل جو ہے قبر میں نہیں آئے گا, پیر کامل آپ کی بخشش نہیں کروائے گا, پیر کامل آپ کو جو ہے دنیا میں کامیاب نہیں کرے گا, یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں تو پھر پیر کامل کیا کرے گا؟ تو جیتے جی جو ہے بخشش کیسے حاصل ہو جائے اس کا راستہ بتائے گا. جیتے جی جو ہے آپ کے آگے آنے والے جو مرحلے کیسے آسان ہو جائے وہ بتائے گا. جیتے جی جو ہے آپ دنیا میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں وہ فارمولا بتائے گا, لیکن کرنا آپ کو ہوگا. تو یہ غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے کہ بیعت ہو گئے تو بخشش ہو جائے گی, بیعت ہو گئے تو کاروبار چلنے لگے گا, بیعت ہو گئے تو یہ ہو, کاروبار چلنے لگ گیا تو یہ اس کا فضل ہے, یہ کرم ہے اللہ کا. لیکن اس وجہ سے بیعت نہیں ہونا ہے. ہماری وجہ کیا ہے کہ رب کو راضی کرنا. ہماری اصل وجہ کیا ہے؟ رب کو راضی کر کر اس کے قرب کو حاصل کرنا اور اس کی رضا مندی کو حاصل کرنا, یہ بڑا مقام رکھتا ہے. تو یہ سمجھ لے کر چلنا ہے, اور بنا رہبری کے, بنا جو ہے رشد و ہدایت کے اور بنا صحبت کے مرشد کے آپ اس مقام کو نہیں طے کر سکتے. یہ بات میری جو ہے ذہن نشین کر لیجئے. بس میری مولا کریم سے یہی دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو جو ہے کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت ہونا نصیب عطا فرمائے, تاکہ ہم جو ہے محض جو ہے دنیا کی الجھنوں میں نہ الجھے, محض جو ہے جنت کی لالچ میں نہ عبادت کرے, اور لالچ میں نہ عبادت کرے, بلکہ اس کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے, بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے عبادت کرے, بلکہ اس کو جاننے کے لیے عبادت کرے. کیونکہ عبادت ایک سیڑھی ہے, ایک پل ہے, ایک برج ہے. خدا کو راضی کرنے کا, خدا تک پہنچنے کا, اس کے قرب کو, اس کی پہچان کو, اس کی جان کو, اس کی معرفت کو حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے, ایک برج ہے, ایک پل ہے عبادت. یہ عبادت فضول نہیں ہے, یہ عبادت ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے دین اسلام کے اندر. بس اس کو سمجھنا ہے اپنے, تو اپنے پیر کامل سے وہ سمجھ حاصل کرو کہ نماز کیوں, روزہ کیوں, حج کیوں, زکوٰۃ کیوں, عبادت کیوں, دنیا کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ سمجھ حاصل کرنا ہوگا آپ کو, یہ شعور حاصل کرنا ہوگا, یہ فہم حاصل کرنا ہوگا.
ورنہ ہوگا کہ اگر آپ یہ نہیں حاصل کرو گے تو آپ جہاں پر ہے وہاں بھلے آپ جیسا آپ دنیا میں چلنا چاہتے آپ چل سکتے، آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں، سمجھ میں آئی؟ آپ دنیا میں چلیے آپ، ٹھیک ہے؟ مولا کریم جو ہے ہم تمام کو جو ہے کسی پیر کامل کا سایہ جو ہے نصیب عطا فرمائے، اور اپنے پیر کامل کی جو ہے صحبت نصیب عطا فرمائے، اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔